نبوی میں کسی جنگ میں جہاد میں کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، تو ایک ایک کا نام گن کر آپس میں لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں کو بھی شہادت مل گئی، فلاں کو بھی شہادت مل گئی۔ تو یہ سنتے ہوئے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، آپ کے زمانے خلافت کے دور میں آپ تشریف لائے، تو ان کی گفتگو سن کے بولے تمہارے حساب سے تو شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ تو واقعی میں شہید ہیں۔ تو کہا کہ شہید وہ لوگ ہیں جو صرف اخلاص کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوئے اور شہید ہوئے۔ بہت سے لوگ مال غنیمت حاصل کرنے، چونکہ جنگ میں شریک ہونے والوں کو مال غنیمت ملتا، پیسے روپے بہت مل جاتے ہیں، تو مال غنیمت کی خاطر جہاد میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے قبیلے کی غیرت کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے، میرے قبیلے والے ہم اگر نہیں شریک ہوئے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، تو قبیلے کی عزت کے واسطے یا اپنی بہادری کا سکہ جمانے کے لیے یا لوگوں میں بہادر مشہور ہونے کے لیے یا مال غنیمت، ایسا کئی قسم کی نیتوں کے ساتھ لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملتا، وہ صرف قتل ہوتے ہیں اور جہنمی بنتے ہیں۔ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میدان جہاد میں آتے ہیں، کوئی اور غرض ان کا نہیں ہوتا، تو وہ اگر کٹ جائے تو واقعی میں شہید ہوتا ہے۔ تو اب ہر کٹنے والا شہید نہیں، تو اسی طرح ہر نمازی حقیقت میں نمازی نہیں ہوتا، وہ ریاکار ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر خیرات کرنے والا حقیقت میں اللہ کے لیے خیرات کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نام و نمود کے لیے کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ رہنے والوں کے بھی کئی ایسے روزدار ہیں جن کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہیں کرتے ہیں، روزہ رہنے کے باوجود دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، یا بہرحال روزے کے شرائط کا صحیح اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایسے روزدار کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بھوکا رہنے، فاقہ رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سوائے فاقہ کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ہم کو جو بھی ہم کرتے ہیں، رات کو جاگنا ہو، تراویح پڑھنا ہو، تہجد پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر اپنے بیوی بچوں کو سودا سلوف آپ لا کے دیتے ہیں، یہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے۔ آپ کے گھر کی ذمہ داریاں تو آپ یوں ہی کرتے ہیں، گھر میں سودا لاتے ہیں آپ اپنی کمائی سے، تو آپ یہ سوچ کر لاتے ہیں کہ بھائی میں نہیں لاؤں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، تو میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے، تو اب کر لو، ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا اس کے بدلے میں۔ لیکن وہی کام اگر آپ نیت بدل دیں گے، سودا لاتے ہوئے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کے بندے بندیوں کو اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے، ان کا نفقہ، ان کو روزگار دینا، ان کو کھلانا پلانا پہنانا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے، مولا میں تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر آپ اپنے گھر میں چاول لائے، سودا لائے، تو حضور فرماتے ہیں آپ کی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ اگر جاتا ہے تو وہ لقمے کا آپ کو ثواب ملے گا، حالانکہ آپ کی بیوی تو کھا رہی ہے، وہ تو ویسے بھی آپ کو کھلانا ہے، ویسے ہی کھلاتے ہیں آپ بغیر نیت کے، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو جب آپ حلال کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو ہر نیا پیسہ خیرات کرنے کے برابر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر آپ کو حشر میں، آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ہی پہنائے اڑائے، کوئی اور کام نہیں، کیونکہ اپنے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ باہر خرچ کرے، تو آپ اپنی بیوی کو، بچوں کو یا ماں باپ کو جو کھلائے پلائے اس کا ہر پیسے کا ثواب ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت رہے۔
اخلاص رہے، مولا یہ تیری رضا کے لیے۔ تو دنیا میں جو خرچتے ہیں، دنیا کا جو کام حلال کمائی کے لیے جو ہم کرتے ہیں، اس میں اگر ہماری نیت یہ ہے میں حلال کما رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی اچھی عبادت کر سکیں، کیونکہ حلال کھانا حلال کھلانا اس لیے ہے کہ ہم صحت مند رہیں، اللہ کی اچھی عبادت کر سکیں۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ کا حلال کمانا، روزگار کے لیے نوکری کرنا یا تجارت کرنا یا زراعت کرنا، یہ سب نیکی بن جاتی ہے، حسنات بن جاتے ہیں، آخرت میں اب اس سے ثواب ملے گا۔ تو کتنا پیارا اسلام ہے۔ صرف نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ تو لازمی ہے۔ تو حلال کما کر بھی ہم بغیر نیت کے اگر کام کریں گے تو ثواب سے محرومی رہے گی۔ اگر اسی کام میں اگر نیت صحیح رہا تو ایک ایک پیسے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو دنیا میں جب دنیا کے کاموں میں یہ معاملہ ہے تو آخرت کے لیے ہی جو کام ہے اس میں اگر ہماری نیت صحیح نہ رہے تو کتنی بربادی۔ تو شیطان چونکہ ہمارا دشمن ازلی ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جہنمی بن جائیں۔ اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم علی الاعلان کافر ہونے کا اعلان کرو، کھلم کھلا عیسائی ہونے کا اعلان کرو، یہ سب اس کو مطلب نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح تم جہنم میں جاؤ، بس یہی مطلب اس کا۔ اس کے لیے وہ اب تم کو کافر ہو جاؤ بول تو مانتے تم؟ کون مانتا؟ تو اب آپ کے اعمال میں ریاکاری ڈال دیتا، آپ کے دل سے اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں رہا تو پورے اعمال بیکار ہو گئے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کے لیے پن نہ ہو،